عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ سورہ صافات کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا، یعنی مچھلی کی غذا بن جاتے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی اس تسبیح کے ساتھ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کو سنوں گا اور ان کی مشکلات کو دور فرماؤں گا۔ حتیٰ کہ بیماری کے عالم میں بھی جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی تکلیف سے بھی اس کو نجات عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورہ روم کے اندر فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو، خصوصاً شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ تو اس میں صبح کے اذکار اور شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں۔ اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ تو اس میں بہت یاد کرنے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 5 وقت کی نماز کے بعد کے اذکار پڑھا کرے، اسی طرح صبح کے اذکار پڑھے، شام کے اذکار پڑھے، اسی طرح سوتے وقت کے اذکار پڑھے، بیدار ہوتے وقت کے اذکار پڑھے، اور سیڑھیاں چڑھتے وقت جو ہے نا وہ اللہ اکبر یا بلندی پہ چڑھتے ہوئے پڑھے اللہ اکبر، اور جب پستی سے یعنی اترتے ہیں نیچے تو وہ پڑھے سبحان اللہ۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھے، واش روم جاتے وقت دعا پڑھے، واش روم سے واپس آتے وقت دعا پڑھے، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھے، گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھے۔ تو یہ ساری جو ہماری معمول کی دعائیں ہیں زندگی کے اندر، جو بندہ یہ پڑھتا رہتا ہے وہ ذاکرین میں شمار ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اسے مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ پڑھنے والے ہی صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ پڑھنے والے ہی بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں بھی شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي